التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون. دیکھیے اگر آپ الفاظ پہ غور کریں گے نا، جہالت یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی جاہل کو بولتے ہیں جس کے پاس علم نہیں ہوتا. قریب ہمیں فلانا بندہ میرے بڑا قریب رہتا ہے، قریب نزدیک. تو یہ اگر ان پہ غور کر کے پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی ترجمہ انشاءاللہ اگر ایک سپارہ میں درج کیا تو انسان توجہ سے پڑھ لے اس کو بقیہ خود ہی آ جاتے ہیں. یہ واقعات لفظ ملتے جلتے ہیں. یہ توبہ سے توبہ کرنا. آپ نے الفاظ پہ آپ نے بہت غور کرنا ہے جب ترجمہ نے کہا ہوگا بعد میں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. یہ ہا اس سے پہلے گزر چکا ہے. مڈل آف تھروٹ، وسط حلق، اس کا مخرج وسط حلق، درمیان والا. کیوں گلے کے درمیان سے آواز نکالیں. اگر ہم نے اس کا خیال نہ کیا، ہا بولا تو یہ غلط ہو جائے گا. يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. لیکن یہاں ہا اور ہا یہ ایک لفظ کٹھے آ گئے. ہم یہاں رکے ہیں مبینہ پہ، اور یہ جو گول تا آخر میں آتی ہے، کبھی کبھی گول کبھی ایسے ہوتی ہے. جب ہم یہاں رک جائیں گے، سٹاپ کریں گے، تو اس تا کو ہا میں بدل دیں گے. When we stop here, this ta converted in ha. مبینہ. اور جب رکیں ٹھہرے وقف کریں تو پتہ چلے کہ آپ نے تا کو ہا میں بدلا ہے. آخر میں ہا کی آواز نکلے. پھر بڑے بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف. یہ سٹاپ کیا نہیں، اگر سانس ہے تو آگے آپ چل سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں سٹاپ کر لیں، کیونکہ کہیں اس کو سٹاپ نہ کر کے آگے رک جائے تو وہ غلط ہو جائے گا. ممکن ہے کہ ایسی جگہ پہ آپ رک جائیں کہ جہاں نہیں رکنا چاہیے اور معنی بدل جائے، اور آپ کو یہ ثواب کی بجائے الٹا جو ہے یہ گناہ ہو. تو اس سے پرہیز بہتر ہے کہ آپ یہ بالمعروف میں سٹاپ کر لیں. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ كَثِيرًا. کثیرہ ہے نا، کثیرہ اس کا کثرت ہوتا ہے بہت زیادہ. اگر کثیرہ آپ سین پڑھ دو گے تو اس کا معنی کوئی نہیں بنتا. تو صاف ظاہر ہے جس کا معنی کوئی فرشتے سوال لے کے کیا جائیں گے پھر ہمارا اللہ کی بارگاہ. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا. یہ دال پہ جزم ہونی چاہیے. نعمان بیٹا یہ دیکھو، آپ نے جہاں سے انٹرنیٹ لے رہے ہیں ان کو یہ بھیجو کہ آپ یہ مسٹیک ہے، اس کو ٹھیک کرو نیکسٹ ٹائم. ان کو یہ بھیجو. یہ دال پہ جزم ہونی چاہیے، اس کو قریب المخرج ہے، اس لیے آگے یہ داخل ہو گیا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ. یہ جہاں آپ کو لام الفلاح پر نظر آئے گا، اس کو عربی میں معنی نو ہوتا ہے. آپ نے یہاں رکنا نہیں ہے، سٹاپ نہیں کرنا، اس کا معنی نو ہوتا ہے. آگے چل رہے ہیں. بہتانا وإثما مبینا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض
منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا یہ آپ نے دیکھا، آپ نے مقتن اس کو بولا، دو زبریں الگ ہیں. جب آپ رک جائیں گے تو دو زبر ہوں تو ایک زبر پڑے گی، دو زیر دو پیش ہوں تو کچھ بھی نہیں پڑیں گے. آپ نے ساکن کر دیا، رک کے سٹاپ کر لیا. When we stop here, don't read two zabar, but read only one zabar. وَمَقْتَى وَسَاءَ سَبِيلًا. چوتھا سپارہ یہ تھوڑی سی کم. چلو ٹھیک ہے، یہاں تک رہنے تو پھر اگلے رکوع سے حساب کر لیجیے گا. چلو الحمدللہ رب العالمین. یہ چوتھا سپارہ ہمارا ایک آیت باقی رہے گا، اس میں جو رشتے آرام ہے انسان کو کا تذکر آ رہا ہے، اس میں تھوڑا سا وقت بھی چاہیے. تو انشاءاللہ پھر اگلے جمعے سے اگلے سیٹرڈے سے اس کو سٹارٹ کریں گے. اب اس کو پڑھنے لگو ذرا آپ غور سے سماعت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا
وَسَاءَ سَبِيلًا. اپنے میرے ساتھ صدق اللہ العظیم. آئیے اب ہم اللہ رب العالمین کے پاک کلام کی تفہیم کرتے ہیں. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ رب کائنات قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. یہ چوتھے سپارے کا آخری رکوع ہے. Listen carefully. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Allah says in the Holy Book, in the Holy Quran, وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ. And those of your women who commit adultery, take the evidence of 4 males, especially from amongst you, against them. Then again, if they give evidence, then confine those women to the houses. Them or Allah advises some way for them. پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ جو تم میں سے برائی کا ارتکاب کر لیں، جو تم میں سے کوئی برا عمل کر لیں، بے حیائی کریں، تو تم ان کے خلاف 4 گواہ بنا لو. دیکھیں شریعت کا قانون کیا ہے کہ الزام تراشی کبیرہ گناہ ہے. آپ 4 گواہ بنائیں. فَإِن شَهِدُوا، اگر پھر وہ اس پر گواہی دے دیں کہ واقعہ ہی انہوں نے یہ غلط حرکت کی ہے، تو فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں میں بند کر دیں، حتیٰ یہاں تک يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ کہ ان کی موت آ جائے، وہ مر جائیں. او يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور سبیل، کوئی اور راستہ نکال دے. اب غور فرمائیں کہ جو اسلام کے قوانین ہیں ان کے اندر ہی غیرت کا پہلو ہے. جس بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی بیوی کے یا اس کی بیٹی کے کسی سے ناجائز تعلقات ہیں، اور پھر وہ آنکھیں بند کرتا ہے، تشبوشی کر لیتا ہے، تو شرع میں ایسے بندے کو دیوس کہتے ہیں، اور دیوس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اللہ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، جو مرد عورت دونوں ایسا کام کریں، یعنی غلط کام کریں. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم غیرت پر آ کے بیٹی کو تو قتل کر دیتے کہ بڑے غیرت مند بندے کیا، بیٹے کا وہی جرم نہیں ہوتا سی. تو اسلام جو ہے یہ دونوں پر سزا لاگو کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یا باپ سزا نہیں دے سکتا، وہ حکومت وقت کا قانون ہوتا ہے کہ جو ان کو سزا دے گا. لیکن دونوں میں سے کوئی جرم کر لے، اگر بیٹی سے گناہ ہو گیا تو ہم قیامت سر پہ اٹھا لے، بیٹے سے فخر کریں کہ میرے بیٹے میں یہ عیب ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فآذوہما، اور ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ، ان دونوں کو اذیت دو. فَإِن تابا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنے آپ کو صالح کر لیں، افسر کو کیا اپنے کو صالح کر لیں، نیک کر لیں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے اعراض کرو، ان سے منہ موڑ لو، ان کو چھوڑ دو. پھر ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک بندہ جب نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش نہیں ہوتا، جب گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. رب کائنات کو بندہ بڑا پسند ہے کہ غلطی کے بعد اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، مولا مجھے معاف کر دے. اور رب کائنات ایسے بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کو معاف کرنے والا.
نیک بندے یقیناً نیک ہے، ان کا بڑا مقام، بڑی عظمت ہے، لیکن رب العالمین اپنے بندے پہ مہربانی فرماتا ہے اور توبہ بندہ بھی کرتا ہے اور توبہ اللہ پاک بھی کرتا ہے۔ اللہ کی توبہ کیا اور بندے کی توبہ کیا؟ توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ اگر بندے کی طرف ہم منسوب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ جس غلط راستے پہ تھا وہ رجوع کر لیا اس نے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اور اللہ کی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات اپنے بندے پر رحمت کا رجوع فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرے گناہ زیادہ نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کی توبہ ہے، لیکن توبہ کی کچھ شرائط ہیں، ان پہ آپ نظر رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم چلتے جائیں کانوں کو ہاتھ لگا توبہ توبہ کرتے جائیں اور اس کے بعد 2 منٹ بھی ہماری توبہ جو ہے یہ پکی نہ رہے، اور اگر کوئی مسئلہ بن گیا پھر توبہ کی نیچے سے پھر توبہ، ایسی توبہ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی شرائط سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 ہے ندامت، شرمندگی، کہ بندے سے جب کوئی گناہ ہو جائے اس پر وہ شرمندہ ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 2 اسی وقت گناہ سے وہ باز آ جائے اور ارادہ رکھے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہیں کہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں، بعد میں پھر گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، یہ توبہ نہیں ہے۔ نمبر 3 ایسا پکا ارادہ کرنا جس طرح دودھ کھیری میں واپس نہیں جا سکتا، دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اس طرح بندہ دوبارہ گناہ کے قریب نہ جائے۔ اور نمبر 4 یہ ہے وَيَكُونَ ذَلِكَ حَيَاءٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، کہ رب کائنات کی حیاء سب کچھ شرمساری سے کرے کہ جب میرا خدا مجھ سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں طاقت اس لیے دی تھی کہ تم میری نافرمانی کرتا؟ کیا میں نے تمہیں مال اس لیے دیا تھا کہ تم میری نافرمانی کرتا؟ قیامت والے دن اللہ پاک فرماتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ہم بندے کے منہ پہ مور لگا دیں گے، سٹیمپ لگا دیں گے، وہ بات نہیں کر سکے گا۔ بندے کے ہاتھ بولیں گے بندے کے خلاف، بندے کے پاؤں بولیں گے بندے کے خلاف، اور یہاں تک کہ جسم کا بال یہ باڈی کرتے ہیں، اللہ پاک کا یہ فرمان ہے کہ قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، لوگ جب تک جسم ان کے خلاف بولتا ہے تو بندہ اپنے جسم سے کہے گا کہ آج تو میرے خلاف کیوں ہو گیا، آج تو بولتا نہیں تھا دنیا میں۔ تو یہ جسم کہے گا جس رب نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے اسی رب نے آج مجھے بولنا سکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس دن سے کہ جس دن جسم ہمارے خلاف بولے، ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں، پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پکی سچی توبہ کریں کہ مولا ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمارے عیبوں پردہ پوشی فرما، اور آئندہ ہم انشاءاللہ گناہ قریب نہیں جائیں گے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ آگے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ وہ لوگ جو غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں لیکن جہالت کی بنا پہ ان کو علم نہیں ہوتا، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب جلد ہی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہ سائڈ پہ کریں تو سب کو آگے تشریف لائیں، سب تشریف لائیں آگے، اور ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے رہیں، قرآن پاک سماعت کرتے رہیں، سب تشریف لاتے بیٹھے تشریف فرمائیں، زیارت بھی کرتے جائیں اور باتوں پہ توجہ رکھیں۔ ان بزرگوں کا یہی مشن ہے دین کا۔ اگر یقیناً احترام دل میں ہوتا ہے، اگر ہم چند منٹ ڈسٹرب ہوتے تو آپ کے وہ سارا جو درمیان میں بات ہے وہ بریک ہو جانی تھی۔ توجہ فرمائیں بات میں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن بات فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مرنے سے پہلے 1 سال پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔
پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 1 مہینہ مرنے سے پہلے آپ توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا مہینہ تو بہت زیادہ ہے، جو 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے، 1 دن پہلے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار نے فرمایا یہ دن بھی زیادہ ہے، جو مرنے سے پہلے 1 لمحہ گھڑی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھڑی بھی زیادہ ہے، پھر سرکار نے اپنے حلق مبارک پہ ہاتھ رکھا اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جان یہاں تک آ جائے اور جو بندہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ لیکن یہ لمحہ بڑا نازک ہوتا ہے، موت کا کسی کو پتہ نہیں۔ جو بندہ صاحب نسبت ہوتا ہے، جس کی نسبت کامل ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرشد کی ضرورت ہے، کامل مرشد مل جائے تو یقیناً وہ ضرورت ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جب آخری وقت آیا، ساری زندگی مناظرے کیے تھے، شیطان آ گیا انسانی شکل میں، آ کر کہنے لگا کہ مجھے دلیل دو کہ خدا ہے تو کیسے ہے۔ آپ نے دلیل دی، اس نے دلیل کو رد کیا، یہاں تک کہ سینکڑوں کی تعداد میں حدیثوں روایت میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، اس نے دلیلیں، امام راضی نے دلیلیں دیں، شیطان نے دلیلیں رد کر دی۔ ان کے پیر و مرشد حضرت نقی کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بڑے دور دراز مقام پہ وضو فرما رہے تھے، اور آپ نے وضو کرتے پانی کا چھینٹا اس طرح پانی پھینکا اور اس پانی کی لہروں میں آواز آئی کہ راضی کہہ دے میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اوے پلیز بے ایمان اٹھ، میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ تو اس لیے حضور سلطان عارفین نے فرمایا نا کہ سہ کواں تے میرا مرشد وسدا منبچ حضور نصیبے ہو، کہ وہ اگر شیخ مل جائے تو یقیناً نسبت آدمی کا ایمان جو ہے یہ بچا لیتی ہے۔ ابلیس نے، حضرت انس اس کے راوی ہیں، اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ جب تک بندے کی روح اس کے جسم میں رہے گی میں اس کے اندر رہوں گا، وہاں سے نہیں نکلوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی تو یہ سرکار کو ملنے کے لیے تشریف لائی، مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے۔ بات کرنے کے بعد جب جانے لگی تو نبی علیہ السلام ان کو مین دروازے پہ سیاف کرنے تشریف لائے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کے پھر ان کو بات شروع کر دی، اور رات کا پچھلا پہر تھا، سرکار ان کو جواب دے رہے تھے، دیر میں 2 انصاری سے ابھی وہاں سے گزرے اور وہاں سے وہ گزر گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو واضح کہ رک جاؤ کہ یہ میری بیوی افسا ہے۔ وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ پاک ہے حضور، ہم ایسے کو خیال اپنے دماغ میں لا سکتے ہیں آپ کے بارے میں؟ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کرتا ہے، اس طرح خون سرایت کرتا ہے، اور اگر کسی یعنی سرکار اپنی امت کو بچاتے ہیں، اگر دماغ میں ایسی بات آتی انسان کا سب کچھ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں روح کے بعد نکلوں گا، اس کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر سن، جب تک میرے بندے کے جسم میں روح رہے گی میں توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا، اور جب بھی میرا بندہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ اس کی اگلی آیت کریمہ پہ آ جائیں اختصار کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ہم نے حضرت صاحب کا بیان بھی سننا ہے، آج ذکر بھی درخواست کریں کہ حضرت صاحب دربار والا ذکر بھی ہم سب کو سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا توبہ نہیں ان لوگوں جو گناہ کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، یہاں تک اور کی موت کا وقت آ جاتا ہے، کہتے ہیں اب ہم توبہ کرتے ہیں، یعنی وہ گرگن سے آگے کام جب چلا جاتا ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے جس بندے کا ایمان یا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ہم اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگتے ہیں۔ جس کا نہیں پتہ چلے کلمہ طیبہ پہ وہ فوت ہوا، اس کے بخشش دعا مانگ سکتے ہیں۔ جس کا پتہ ہو کہ انسان بدعقیدہ مرا ہے دنیا سے، اس کو رحمت اللہ تعالیٰ یا مرحوم مغفور نہیں کہہ سکتے، تزیید کر لے، تزیید تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن بخشش کی دعا جو ہے یہ بندہ مومن کے لیے ہے، مسلمان کے لیے۔ یہ جو میں بھی آپ کو پھر اگلی آیت سنانے لگا ہوں، اس کا شان نزول سماعت فرمائیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، زمانہ جاہلیت میں جب کوئی بندہ مر جاتا تو اس کے وارث جو مرد ہوتے
جہاں اس کے مال کے وارث بنتے اس کی بیوی کے وارث بن جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو دیور یا ستیلا بیٹا ہوتا وہ اس پہ چادر ڈال لیتا اور اس کو بیوی جیسا اس کے سلوک کرتا. تو یہ چیز جو ہے نا سلیم الفطرت تبع لوگ ان کے لیے بڑی ناپسندیدہ تھی. تو ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ مومنوں تمہارے لال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم ان کو جبرن روکے رکھو کہ تم نے جو ان کو دیا ہے ان سے وہ لے لو. ایسا نہ کرو، مگر یہ اگر وہ برا کام فحش کام اعلانیہ طور پہ کر دیں تب ان سے تم جو دیا وہ لے بھی سکتے ہو، اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہن سہن رکھو. اور اگر وہ تمہیں ناپسند آئیں تو قریب ہے کہ رب کائنات تمہیں اس میں کوئی بہتری عطا فرما دے. اب اس کو میں ذرا آسان کرتا ہوں. دیکھیں مثال کے طور پہ آدمی کہیں شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنی منقوہ کو بیوی کو پسند نہیں کرتا، لیکن بیوی کے اندر کوئی شرعی عیب نہیں ہے، ماں باپ کی پسندیدہ شادی ہے لیکن بندے کو پسند نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے وہ صبر کرے. پھر رب کائنات اس کے صبر کے اجر میں اس کو اتنی اچھی اولاد عطا کرتا ہے کہ اولاد پیاری لگتی ہے تو بیوی خود ہی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور کتنی ایسی مثالیں میرے سامنے ہیں، لیکن میں وہ آپ کو سنا دوں گا نہیں، وقت بچانا ہے. یہ کبھی پھر مثالیں ایسا موضوع ہے، پھر انشاءاللہ بات آگے ہوگی. آگے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تم بیوی کو بدلنے کا ارادہ کرو، ارادتم زوج مکان زوج، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ بیوی کو تبدیل مرد کر سکتا ہے، بیوی مرد کو تبدیل نہیں کر سکتی. خلے کا مسئلہ جدا وہ پہلے گزر چکا ہے کہ وہ بیادی اکتت النکاح، نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے. اب خود سوچیں کہ جتنا گھروں کے اندر باتیں ہوتی ہیں، اگر بیوی کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی تو وہ دن میں کتنی بار طلاق لے لیتی. یہ مرد ہے سب سن سنا کے پھر بھی برداشت کر جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر قانون کے اندر بہتری ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں یہ طلاق اختیار رکھا ہے. تو فرمایا اگر تم تبدیل کرنا چاہو تو جو تم نے ان کو ڈھیروں مال دیے ہیں ان سے کچھ نہ لو. اگر تم ان سے لیتے ہو کہ بہتان لگا کے یہ گناہ ہے، تو یہ عرب ایسے کرتے زمانہ جاہلیت میں کہ بے قصور بیوی پر گناہ لگا کر تم لگا کے اس کو بدنام کر دیتے تاکہ وہ مال اس کا جو ہے اس نے لے لے. اللہ پاک نے اسے روک دیا اور فرمایا یہ بہت بڑا فرمایا. کئی محکمے آپ نے نافذ کیے، ان میں ایک آپ نے فرمایا جو کہ مہر ہے اس کو مقرر کر لو 400 درہم. اس طرح مجمع لگا ہوا تھا. تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، عرض کر دیا امیر المومنین جس کی پابندی اللہ پاک نہیں لگاتا آپ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اس نے یہ آیت پڑھ کے سنائی. امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ عورت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. جب اللہ نے حد مقرر نہیں کی تو میں کون حد مقرر کرتا؟ لیکن ہمارے لوگ ایک حد کر دیتے ہیں کہ جب شادی کی ابتدا ہوتی ہے ہندوانہ رسومات میں جتنا مرضی پیسہ خرچ کر دیں کوئی پرواہ نہیں، جب بارات چلی کوئی پرواہ نہیں، بینڈ پہ ڈانس کرنے والوں کو پیسے دے دیے کوئی پرواہ نہیں. بلکہ آپ نے پنجاب میں تو رواج ہے نا کہ بھائی رات کو پہلے دن ڈانس کراتے ہیں اور جو کہتے میں نے بڑا کام کیا ہے. ایک آدمی شادی کر کے آئے تو کہہ رہے تھے کہ میں نے دوسرے منگوائے ہوئے تھے لیکن کیا کرے کہ حکومت آگ دوسرے کرنے دیا، یہ کام بڑا کیا. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا کام کیا. اللہ معاف کرے، برا کام کا کیا فخر کرنا. اور جب وقت آتا ہے نکاح کا مولانا صاحب آگے کہا جی کہ بچے اگے علی حق مہر لکھو. آئے جی حق مہر، ہاں جی جیڑا شریعو لکھ لو. پہلے تھوڑی شریعت میں مان ٹوٹ جاتی کہ حق مہر پہ ساری کسر نکل جائے. نہیں، اللہ کی مدد حق مہر جتنا زیادہ ہو سکے اتنا دیا گیا، وہ تو آپ کے گھر میں رہنا ہے. تو اس لیے حق مہر جو ہے نا اس کی زیادہ کی کوئی یاد نہیں، اور کم جو ہے نا یہ بھی زیادہ دینا چاہیے. جو 32 درہم تھے وہ چاندی کے تھے، اور چاندی کا سکہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے. جو فقہاء ہم انفی ہیں فقہی اعتبار سے، فقہاء اس چاندی کے جو درہم ہے اس کی مقدار لکھتے ہیں کہ اس طرح آپ اپنا ہاتھ سامنے کریں، اس پر پانی ڈالیں، جتنی جگہ پہ پانی رک جاتا ہے وہ درہم کی مقدار ہوتی ہے. تو اگر اس چاندی کو آپ کنورٹ کریں 32 یا 35 درہم کے اندر تو خود سوچو کہاں تک جاتا ہے. لیکن ہم نے ابھی بھی جو ہے نا 1500 سے آگے جانے کے لیے جو ہے مولانا صاحب کو پھر گور کے دیکھنا ہے، اپنے زیادہ گور دیکھنا ہے. کیلگری کی شادی ہوئی، ایک آدمی آیا لاہور سے، وہ اسپیشل آئے بچی کیلگری کی. میں نے کہا جی آپ کے مہر کتنا ہے؟ جی ایک $100 ہے. میں نے کہا $100 وہ بچی کینیڈین ہے دیکھ لو $100. جی بس یہی ہے. میں نے کہا جی میں تو لکھوں گا 10,000 آپ کے مہر، ورنہ کسی اور مسئلے میں چلے جاؤ، میں تھوڑا لینا ہے یہ تو آپ کا لینا ہے.
اور بالآخر بچتے بچاتے 5,000 تک وہ آ گئے. میں نے کہا خدا کا لاہور سے تم چلے ہو شادی کرنے کے لیے بچے کو ساتھ لے کے اور یہاں $100 آپ میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ بچی کو خوشی دینا چاہیے. نہ اس مولانا صاحب نے تھوڑا خود رکھنا ہے لیکن بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے کہ جن سے نکاح کر لیا تمہارے باؤ اجداد نے مگر جو کچھ ہو چکا ہے وہ گزر گیا. بے شک یہ بڑا ہی بے حیائی کا کام ہے اور بڑا ہی برا یہ راستہ ہے. انصار میں ایک صحابی تھے بڑے نیک ابو قیس, ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے تھے حضرت قیس. یہ جو ابھی ان کی بیوی زندہ تھی نا یہ ان کی ستیلی ماں تھی. انہوں نے ان کو پیغام نکاح بھیجا. وہ کہنے لگی قیس یہ ہے تو میرا بیٹا پیٹ کا بیٹا تو نہیں ہے لیکن تیرا باپ بڑا نیک تھا تو بڑا نیک ہے صالح. آج تک تو مجھے ماں جی کہتا رہا ہے اور میں تو بیٹا کہتی رہی ہوں. میرا دل نہیں مانتا لیکن تاہم میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں اگر جو گرین سگنل مل گیا تو میں تیری ابتدا کو قبول کر لوں گی. اس سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ حضور میرا دل نہیں چاہتا لیکن سرکار اگر آپ کہیں تو میں انکار نہیں کیا ہے. سلطان ریاض الحسن صاحب پھر زنیر رسول صاحب تشریف لاتے ہیں زیب سے زیادہ آستان سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی. تو اس کے بعد انشاءاللہ ذکر پاک بھی ہوگا اور پھر دعا بھی ہوگی, اس کے بعد لنگر بھی ہوگا. تو یہ قرآن پاک کی جو ہے نا کلاس ہے اس کے 200 باہو شریف الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو. حدوں بے حد درود نبی سرور تے جس دا ایڈ پسارا ہو. میں قربان تے نہ تھوں سونا باہو جنا ملیا نبی جی سہارا ہو. یقین دانم ذری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. نہایت واجب احترام واجب قدر شہزادہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سلطان ریاض الحسن صاحب سروری کامری دامت برکاتہم العالیہ. نہایت واجب احترام امام علامہ غالب صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھنے والے میرے کلمہ گو بھائیوں بزرگوں بچوں ماں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑا مرتبہ احسان کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے اکٹھے ہو کر یہ درس قرآن اپنے اس پیارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سن کر اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کا نور اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آنے والی نسلوں میں بھی عطا فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ آپ سب کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے رحمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرماتے ہیں. یہ جو آج اگر آپ تمام احباب بیٹھے ہیں جب سے پتہ لگا ہے کہ 2 دن سے آج تیسرا دن ہے حضرت صاحب یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں خانوادہ بابو یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ سب محبتوں کا بھی اظہار کر رہے ہیں آپ سب الفتوں کا بھی اظہار کر رہے ہیں گھروں میں بھی دعاؤں کے لیے بھی درخواستیں کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ محبت یہ یاد رکھیں کہ یہ محبت آپ کے یا میرے کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہوتی.
یہ محبت وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اتاری۔ یہ محبت وہ ایک قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو وہ توفیق عطا فرما دے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے یہ محبت نصیب ہے۔ اور یہی سلسلہ بیعت بھی یہی ہے، کیونکہ علامہ صاحب نے کل یہ فرمایا تھا کہ تصوف پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہو، تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اہل طریقت، اہل نقطہ، آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سنگ پارس ہے نا، سنگ پارس وہ آلہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ رب کر دیا جائے وہ سونے میں تبدیل ہو جائے، جس چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اہل نقطہ یہ فرماتے ہیں، وہ اللہ والے، وہ تصوف کے مصداق، وہ یہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ جو سنگ پارس ہے نا، یہ اور کچھ نہیں، در حقیقت یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے وہ برتر اور اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں، آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے لے کر، آپ کی آل سے لے کر، آپ کے اصحاب سے لے کر، آپ کے امتیوں سے لے کر، جس جگہ بھی جو چیز اٹھا کے دیکھ لیں وہ سب کا مقام اعلیٰ اور افضل ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حاصل ہو گئی تھی۔ کی بات کریں، اللہ اکبر، پہلے ازواج کی بات کریں، ہم سب کی مائیں ہیں، پھر آل کی بات کریں، تو ایسی قربانی کسی نے پیش کی ہوگی؟ قربانی تو بڑے بڑوں نے دی، ہم کہتے ہیں بڑی بڑی قربانیاں دین نے دی، بڑی بڑی قربانیاں سب نے دی ہیں، لیکن یہ بھی قربانی کسی نے دی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کی آل، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ سانپ ڈس رہا ہے، ایک وہ صحابی ہیں کہ کچھ روپوں کے لیے اپنے آقا کو بیچ دیا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ادھر چلے جائیں تو کچھ روپوں کے لیے وہ سودا کر دیا، اور ایک یہاں پر صحابی ہیں جن کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملی۔ آپ یہ ہے کہ سانپ ڈس رہا ہے، سانپ ڈستا جا رہا ہے، اور پھر یہ قتل برداشت نہیں کر سکتے کہ محمود کی نیند خراب ہو جائے۔ وہاں 70 نیزے، وہ 70 تیر کھا رہے ہیں، لیکن ایک تیر بھی اپنے آقا کی طرف نہیں آنے۔ یہ وہ ہیں جو بستر رسول پر لیٹ جاتے ہیں، بستر رسول پر لے جاتے ہیں۔ اس وقت وہ بستر رسول بستر مرگ سے کم نہیں تھا، لیکن اس کی جان کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبت ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ نسبتیں عطا فرمائے، اور کیونکہ الحمدللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نسبت ملی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا فیض آنے والی نسلوں میں بھی عطا فرمائے۔ اور ہمیں پھر ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں بھی صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ وہ کہا گیا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب تک دل سے یہ تمہاری سجدہ ریزیاں، اگر جب تک دل میں سجدے کا وہ نشان نہیں پیدا ہو جاتا، تب تک تمہاری سجدہ ریزیاں نہیں۔ اگر تم نگاہ سے مسلمان نہیں ہو جاتے، وہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک بازار سے گزرتے تھے، کچھ دن گزرے، غیر مسلم نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، لوگوں نے وجہ دریافت کی کہ کیا وجہ، اسلام کی کون سی چیز نے اتنا متاثر کی ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ آپ نے کہا مجھے اسلام کی اور کسی چیز کا نہیں پتا، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ جب امام محمد یہاں بازار سے گزرا کرتے تھے تو جو ہر نگاہ وہ ہر چیز دیکھ رہی ہوتی تھی جو نہ دیکھنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن میں جب بھی ان کی نگاہوں کی طرف دیکھتا تھا کہ نگاہیں نیچے جھکی ہوتی تھی، میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جو امت کا چھوٹا محمد ایسا، اس کا بڑا محمد کیسا ہو۔ اگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، بے شک باہو کی نظر کرم دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ بے شک باہو کا فیض، اگر کسی نے حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوا، یقیناً علامہ صاحب نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سیرت کا مطالعہ کریں تو ملتا ہے کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کے اللہ کر رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں، ہندوؤں کی بارات پاس سے گزرتی ہے، ہندوؤں کی بارات راستہ بھول جاتی ہے، پاس سے گزرتی ہے، دیکھا ایک بزرگ بیٹھ کے اللہ کر رہے ہیں، پوچھا کہ ہم راستہ بھول گئے، ہم بھٹک گئے، نہیں معلوم کہاں جانا ہے۔ آپ نے کہا کہاں جانا ہے؟ احمد نگر جانا ہے، احمد نگر جانا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ راستہ بتا دوں یا خود لے چلو؟ جی راستہ بتاؤں یا خود لے چلو؟ آپ نے کہا جی پیچھے سے بھی پوچھتے ہیں، اگر خود لے چلو تو بڑی مہربانی ہوگی، اور پھر دل میں یہ بھی سوچ رہے کہ یہ کیسا لول ہے، خود لے جانے کو تیار۔ تو
یہ اللہ والے صرف راستے بتاتے نہیں، یہ خود لے کے جائیں گے. پہلے تو اس سے یہ ثابت ہے. دوسری چیز آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ آگے چلے، ایک نے کہا پلک جھپکنے کی دیر تھی، ایک قدم اٹھایا دوسرا قدم اٹھایا تو گنبد خضرا کے سامنے سبحان اللہ. پوچھا یہ کیا ہوا، آپ ہمیں کہاں لے آئے؟ آپ نے کہا تم نے ہی تو کہا تھا احمد نگر جانا ہے. اس فقیر کا احمد نگر یہی ہے. سبحان اللہ. میں نے مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا، حضور سے التجا کی. ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ جب ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں نا تو انہیں آنے سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ ہم دل میں کیا رکھ کے آئے، یہ دل میں کیا سوچ کے آئے، کیا کرتے. جب ہم جاتے ہیں اولیاء کرام کے پاس تو یہ عقیدہ ہے ہمارا الحمدللہ. تو میں نے پوچھا حضور تو اگر یہ ثابت ہے تو پھر آپ کو پتا تھا ان کے آنے سے پہلے کہ یہ دل میں کیا رکھے، انہوں نے جانا کدھر ہے، یہ کون سے احمد نگر کی بات کر رہے تھے، آپ نے انہیں گنبد خضرا کیوں پہنچا دیا؟ آپ نے انہیں گنبد خضرا، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ کس نیت سے آئے اور کیا راستہ بھول گئے. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں پہنچا، مجھے پتا تھا احمد پور کی بات کر رہے ہیں اور کہاں پر انہوں نے جانا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے، میرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے، میرے رب کا فرمان کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فرمانے لگے کہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے محبوب فرما دیجئے، ان کو بتا دیجئے جب یہ بھول جائیں، جب یہ بھٹک جائیں، جب اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں، راستہ بھول جائیں تو محبوب یہ تمہاری بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور پھر وہاں پر مجھ سے استغفار کریں، توبہ طلب کریں. اور ایسے نہیں محبوب پھر آپ ان کی سفارش کریں، آپ کا رب پڑھائی رکھیں. تو فرمانے لگے کہ میں نے مجھ فقیر کا کام ہی ہے، ڈیوٹی یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کے مطابق میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا راستہ بھٹک گئے، نہیں معلوم کہاں جانا ہے، ہم ظلم کر بیٹھے پتہ ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے. تو میں نے انہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ بھٹک جائیں، جب یہ راستے سے اتر جائیں، پٹڑی سے اتر جائیں تو میری بارگاہ میں پیش کر دیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ تھی تو وہ ہندوؤں کی برات، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں حاضر ہو گئے ہوں گے تو وہ ہندو نہیں رہ گئے ہوں گے. تو اس سے یہ پتہ لگا کہ جب ہم فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، جو بھولے ہوتے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جو گناہوں سے آلودہ ہوئے ہوتے ہیں، ایک نہ سکون ہے نہ بار کا سکون ہے. ہم نے دولت بھی بنا لی، ہم نے گھر بھی بنا لیا، ہم نے اولادوں کو بھی پڑھا دیا، سب کچھ، پھر بھی سکون کیوں نہیں؟ سکون کی تلاش، سکون تبھی میسر ہو سکتا ہے جب تمہیں کوئی ایسا مل جائے جو تمہیں طہارت کی منزلیں طے کرا سکے، جو تمہیں پاکیزگی کی منزلیں طے کرا سکے، جو تمہیں اندر بھی سکون عطا فرما سکے. اور یہ صرف صحبت صالحین کی صحبت سے ہی میسر ہو سکتا ہے. اور پھر میں نے ایک اور بھی التجا کی، حضور کل لوگ اٹھیں گے یہ سوال پیدا کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی یہاں پر شور کوٹ کی سرزمین میں یا جہاں پر آپ تشریف فرما تھے وہاں پر اور اگلا قدم اٹھایا تو گنبد خضرا کیسے پہنچ گئے؟ یہ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا، یہ لوگ پوچھیں گے. آپ نے فرمایا پھر قرآن پاک کی طرف، پھر قرآن پاک کو اٹھا اور 19واں پارہ کا دیکھو. میں آپ کو وہ لمبی گفتگو ہو جائے گی اس طرف نہیں لے کے جاتا، لیکن تخت بلقیس، جی تخت بلقیس، اگر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو نبی ہے، ایک امتی جس کو تھوڑا سا نالج ہو، اگر وہ ایک امتی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس لا کر اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کر سکتے، یہاں کا غلام ہے، یہ بھڑکا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں پیش کریں گے تو کہاں لے کے جائیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہمارے الحمدللہ اہل نقطہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ محبوب، وہ عاشق نہیں کہلاتا کہ جب محبوب کا نام آئے تو وہ تڑپ کرنا رہ جائے، وہ عاشق نہیں کہلا سکتا. عاشق وہی کہلاتا ہے کہ محبوب کا نام آ جائے پھر اندر بات، پھر بس وہ ہو کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں گونج رہی ہیں. آپ محبوب کا نام سنتے ہی آپ کو پتہ نہ لگے، آپ اپنے آپ میں نہ رہیں، پھر پتہ لگے کہ آپ عاشق ہیں. آپ کو دیکھنے والا، اگر آپ صحیح معنوں میں کہتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے تو پھر دیکھنے والا جیسے ہی آپ کو دیکھے تو اس کو محبوب کی یاد آ جائے، اسے آپ محبوب کہتے ہیں، تو اسے عاشق کہیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور عشق کے لیے سب سے پہلی سیڑھی اگر کوئی ہے تو ادب ہے. سب سے پہلی عشق کی اگر کوئی سیڑھی ہے تو ادب ہے، اور اس کی انتہا جو ہے وہ عشق ہے. اسے دن میرے سلطان فرماتے ہیں ایمان کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ عشق کی منازل بھی طے کر چکے ہیں. کہتے ہیں فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، منگن ایمان شرماون عشق دل نو غیرت ہوئی ہو، جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان و خبر نہ کوئی ہو، میرا عشق سلامت رکھی سونا باہو ایمان و دے اندر ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں بھی ایمان کی منزل سے عشق کی منزل تک پہنچا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے پیاروں کی صحبت اختیار کرنا نصیب فرمائے کہ جن کے بارے میں میاں محمد اور وہ لوگ جو ابھی صحبت یافتہ نہیں ہیں
میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا راتے راتے ہر کوئی آکے، راتے راتے ہر کوئی آکے، میں بھی یہ اندر پاک کر دیتے ہیں. کیوں یہ نفس کی نفی کرنے کی بات کرتے ہیں؟ بار بار نام فقیر تنہدا باب قبر جنہ دی جیوے ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبھیوے لولوں دے پر ذکر اللہ دا ہر دم پہ آ پڑھیوے ہو ظاہر باطن این عیانی ہو پہ آ سنیوے ہو نام فقیر تنہدا باب قبر جنہ دی جیوے. یہ وہ ہیں جن کی قبریں بھی زندہ. شبد راہ نہیں ملتا رول ویسے مچرا، رول ویسے خود جانے کی کوشش کرو گے. وہی میں کل بھی آپ کو یہی عرض کر رہا تھا، تسبیح پھری پر دل نہ پھرے. تسبیح سب پھیر لیتے ہیں، دل پھیرنے کے لیے نگاہ والے کی ضرورت ہوتی ہے، دل پھیرنے کے لیے نگاہ والے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان ہاتھوں میں ہاتھ دینا نصیب فرمائے جو نگاہ والے ہیں، تاکہ وہ ہمارا یہ پہلے اندر صاف کر سکیں. اور پھر مرشد کامل آپ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ پھر مرشد کیسا ڈھونڈا جائے، مرشد کیسا ہونا چاہیے، مرشد کیسا ہو؟ آپ نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہو. کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہو. نال نگاہ دے، نال نگاہ دے پاک کریندا وچ سجی سمون نہ گھتے ہو. میلیاں نے اساں میلیاں نو کر دیوے چٹا وچ ذرا بھی میل نہ رکھے ہو. کامل مرشد ایسا ہوئے سونا یا حضرت باہو جڑا لو لو دے مڈوسا، وہ لو لو کے اندر اتر جائے. تم گناہ کرنے کا بھی ارادہ کرو ہی نہ، اسی وقت آ کے تمہارا ہاتھ تھامنے کے نہیں یہ راستہ شیطان کا ہے، وہ راستہ نہیں مار. After the mehfil was finished and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam they went away. Another companion of Rasulullah came and sat next to that Sahabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam and said, now since Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is gone, now there are two rawaya. One says, now go ahead, pick up the ring, go sell it, whatever money you get from it, do sadaqah. In our eyes there is nothing wrong with it. You just sell the ring, it's haram on you, you sell it, give sadaqah. The second rawaya says, now pick up the ring, since Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is gone, now pick up the ring, go, since it's haram on you, you can give it to your wife. It's not haram on your wife, you can give it to your wife. But that moment, that true companion, that true follower of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, I swear to Allah subhanahu wa ta'ala, I swear to Rabb Kaaba, I would never touch that thing which was thrown or disliked by Allah subhanahu wa ta'ala. This is our Aqidah. This is what we have been told, that this is what we have to follow. Quran Pak says, follow these who follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you want iman, follow the followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ہمیں بھی Rasulullah sallallahu alaihi وسلم کے صحابہ کرام کو فالو کرنا نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے. اور میں آخر میں 2 منٹ صرف بول لوں گا، میں 2 منٹ صرف لوں گا. میں آپ کو میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم سارا دن بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جن سے ہماری زبانیں بھی غلیظ رہتی ہیں، جن میں جھوٹ بھی ہے، جن میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. میں نام نہیں لوں گا. آپ ایسی ایک کوشش کریں، اپنے گھروں کا ایسا ماحول بنائیں کہ شام کو عموماً عشاء کے ٹائم پہ سب لوگ کھا ہوتے ہیں، یا مغرب کے ٹائم پہ جب کھانا کھاتے ہیں، شام کے کھانے پہ سب لوگ، وہ بڑے ہوں، وہ چھوٹے ہوں، وہ جابس والے ہوں یا اسکولنگ والے ہوں، سب گھر آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ سب اپنی کوشش یہ کریں کہ جب سب گھر میں دسترخوان لگنے سے پہلے وہ 15 سے 20 منٹ، میں 24 گھنٹوں میں سے گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا، صرف 15 سے 20 منٹ جتنی دیر میں آپ کا کھانا لگتا ہے، بڑے چھوٹے سب باوضو ہو کر، لڑکیاں لڑکے، آپ کے گھر کے سب احباب جتنی دیر میں کھانا لگ رہا ہے، باوضو ہو کر سب آ کر اس دسترخوان پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا شروع کر دیں. درود پاک بھیجنا شروع کر دیں. خدا کی قسم یہ باہو کا یہ فقیر آپ کے پاس آ کے آج آپ کو یہ دعویٰ کر کے کہتا ہے کہ جس درود پاک پہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو لگا دیں گے، خدا کی قسم وہ درود پاک والا انہیں اور کوئی لگنے ہی نہیں دے گا. جو نگاہیں نام مصطفیٰ، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نگاہوں کو چومتے ہیں، یہ انگوٹھے اپنی نگاہوں کو لگاتے ہیں، وہ نگاہیں کبھی پھٹکیں گی نہیں. لیکن ہمیں یہ تربیت، یہ روز کا دسترخوان ہے، یہ درود سلام، یہ بے شک آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، بے شک دسترخوان سجایا ہے، یہ 15 سے 20 منٹ عادت بنا لیں اپنے گھر میں. وہ بے شک پھر سارا دن ٹی وی پہ دیکھا، گناہ بھی کیا سب کچھ، لیکن وہ جو 15-20 منٹ ہوں گے نا، وہ ان سب چیزوں کو کور کر لیا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب مجھ فقیر سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ حضرت صاحب کا پروگرام تھا کہ کل وہ تشریف لے جاتے، لیکن عزیز بھائی کی چاہت سی اور ریکویسٹ کی، حضرت صاحب رک گئے اور بڑا لطف احساس صاحب نے بڑا پیارا بیان فرمایا. تو پھر میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ مسجد نور مدینہ آپ کا یہ مرکز ہے.
اور یہاں ہر آستانے کے بزرگ تشریف لایا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ بھائی کسی پر کوئی پابندی، یعنی قیدہ ٹھیک ہو، پہلی شرط ہے قیدہ ٹھیک ہو، تو انشاءاللہ 12 اگست کو 12 اگست بروز ہفتہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی آستان عالیہ علی پور سیدہ شریف وہ تشریف لا رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ جانتے ہیں جن کا ماشاءاللہ ماما شریف کافی اونچا، میرا اتنا اونچا کسی مشائخ میں کسی بزرگ کا نہیں ہے، بڑی روحانی شخصیت ہے، حافظ قرآن ہے، اور حج عمرہ تربیتی کنونشن ہو رہا ہے، مسجد میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو تشریف لا رہے ہیں، اپنے دوستوں کو دعوت دینی ہے، تو اپنے مرکز کو آباد کرنا ہے، اور بالخصوص جو جمعۃ المبارک آواز اور قرآن پاک جو کلاس ہے اس کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ جو قرآن پاک سیکھا، دیکھیں یہ چیزیں زندگی میں خال خال میسر آتی ہیں، اگر مل جل زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ تو حضرت صاحب ذکر فرمایا کر، ذکر سے پہلے ہم مل کے ایک نا حضرت سلطان بہو کی مرکز پیش کریں گے، میاں اقبال صاحب تشریف لے آئیں گے، اپنے اسلام حسین آگے تشریف لائیں، میرے ساتھ آگے عارف کیرمن صاحب بھی آ جائیں، حافظ امجد صاحب تشریف لائیں، ابلیہ صاحب تشریف لائیں، اور آگے مل کے ہم مرکز پیش کریں حضور سلطان عارفین کی بارگاہ۔ دائر میں میرے وفاظ کرام تشریف لے آئیں، اور پھر انشاءاللہ حضرت صاحب آصف ایسپیس ہے آپ سب کہتے ہیں۔ سخی بہو علی دلال ریسا کون کرے، سخی بہو علی دلال ریسا کون کرے۔ سامعین میں بھی کچھ اپنا مل کے پڑھے، سخی بہو علی دلال ریسا کون کرے، دو جگ نومی حال ریسا کون کرے، کیتا دو جگ نومی حال ریسا کون کرے، منہ کر کے رب منایا وچ اپنا آپ لکایا، رہندا ہر ویلے ہوں دے نال ریسا کون کرے، رہندا ہر ویلے ہوں دے نال ریسا کون کرے، راستی مائی پاک دا جایا، شور شریف دے وچ او آیا، تو ہے علی دا لال ریسا کون کرے، تو ہے علی دا لال ریسا کون کرے، سخی بہو علی دا لال ریسا در تیرے تے آئے سوالی، اپنے دل دیا مرادہ کر کے یہ آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کرو، اللہ کے ولیوں کا بڑا مقام ہے کہ در تیرے تے آئے سوالی، سخیاں اجنا ٹوری خالی، تو سخی تے میں کنگال ریسا کون کرے، تو سخی تے میں کنگال ریسا کون کرے، سخی بہو علی دا لال ریسا کون کرے۔ یہ تشریف رکھے، جن بھائی نے ذکر کے لیے نیچے بیٹھے وہ زیادہ اچھا ہوگا، آپ کو ذکر میں زیادہ کیف ہے، وہ نیچے بیٹھ سکتے ہیں، کرسی میں جگہ یہ انتظامیہ دیکھیں بنا دیں بھائی۔ جو احباب نیچے نہیں بیٹھ سکتے وہ کرسیاں رکھ